بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا وقوع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو کہ بدر بن مخلد بن نضر بن کنانہ کے نام سے مشہور ہوئی، یا اس کے نام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدر کے نام سے ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس وادی کا نام بدر مشہور ہوا۔ عزیزان محترم، حق و باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان یہ سب سے پہلا عظیم غزوہ برپا ہوا۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین کی عزت اور شوکت کو بڑھا دیا اور دین کا غلبہ فرما دیا۔ اس دن کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوم الفرقان بھی ارشاد فرمایا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والا دن، اور فرمایا کہ یوم التقى الجمعان، یہ وہ دن تھا جس دن مسلمان اور کافر اس دن جمع ہوئے، یعنی کہ اسلام کے غلبے کے لیے مسلمان اور کفر کو غالب کرنے کے لیے کفار آپس میں برسر پیکار ہوئے۔ عزیزان محترم، اس غزوہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 19ویں مہینے 12 رمضان المبارک کو روانہ ہوئے تھے، اور جو معرکہ پیش آیا وہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ تھا۔ اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں سے 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں صرف 305 اصحاب تھے۔ 80 مہاجرین اور بقیہ سب انصار تھے۔ بقیہ 8 اصحاب وہ تھے جو کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تھے، مگر اموال غنیمت میں سے انہیں بھی حصہ دیا گیا۔ اہل سیر ان کو بھی اہل بدر میں سے شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے، جن میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی زوجہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور بیماری کی وجہ سے ان کی تیمارداری میں مشغول ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے انہیں بھی حصہ عطا فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہی میں وہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے رکے تھے۔ ان کا کوئی ذاتی کوئی عذر نہیں تھا، یعنی اس حوالے سے کہ ذاتی ان کا کوئی کام ہو، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں آپ جو ہیں وہ مدینہ طیبہ رکے تھے۔ عزیزان محترم، جہاں تک اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ مسلمانوں کے پاس اموال کتنے تھے یا ہتھیار کتنے تھے، تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنا عظیم معرکہ، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت ہی سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، کیونکہ ظاہری اسباب تو ایسے موجود ہی نہیں تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس 313 مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ غور کیجئے، اور ایک ایک اونٹ پر کئی مسلمان سواری کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سواری پر سوار رہیے، ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں پیدل چلیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام قربان جائیے کیا ارشاد فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں اجر میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، مشرکوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 یا 900 یا 500، یعنی کہ اس طرح سے مختلف تعدادیں کوٹ ہوئی ہیں، لیکن جو
قوی ہے یا راجح قول ہے، اس کے مطابق 1000 جنگی مرد اس غزوہ کے اندر شریک ہوئے کفار کی طرف سے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے، 700 یا کچھ زیادہ، اس سے 700 سے زیادہ اونٹ تھے، جو کہ پورے شوکت اور کر و فر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مکمل ساز و سامان کے ساتھ بڑے غرور اور تکبر میں تھے۔ ان کے سوار سب کے سب زرہ پوش تھے، یعنی کہ لوہے کا جنگی لباس وہ پہنے ہوئے تھے، اور پیدل چلنے والے بھی زرہ پوش تھے۔ ان کے ہمراہ گانے والی عورتیں تھیں، آلات طرب موسیقی کے آلات بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ جس پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے، جو 7 خواتین تھیں طوائفہ ان کے ساتھ تھیں، وہ ساز بجا بجا کر اہل اسلام پر زبانیں تان دراز کرتی، اور اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف انہیں جنگجوؤں کو ابھارا جاتا، اور قریش کے سرداروں میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی سب کو کھانا دیتا، اور روزانہ 10-10 11-11 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ عزیزان محترم، بدر کا واقعہ یہ مسلمانوں کے بغیر قصد اور ارادے کے رونما ہوا۔ کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی، ارادہ تو کچھ اور تھا کہ سامان تجارت کا قافلہ جو ابو سفیان کی زیر نگرانی شام سے لوٹ رہا تھا، جس کے ساتھ کثیر مال تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس کو روکیں تاکہ ان کا شام سے تجارت کا سلسلہ رکے، اور جو کہ وہ آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دشواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہم سے پھر صلح پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو ارادہ تو یہ تھا اس قافلے کو روکنے کا، لیکن ابو سفیان کے جاسوسوں نے جب اسے بتایا کہ مسلمان مسلح ہو کر اس کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، تو اس نے وہاں سے راستہ بدل کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور بچ کر نکل گیا، جبکہ وہ پیغام بھیج چکا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اب اے تمام رؤسائے قریش، تم اپنے سامان، اپنے مال، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے سامان کی حفاظت کے لیے نکلو۔ اور وہاں پر تہلکہ مچ گیا اور سب لوگ زور و شور کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکلے۔ وہ لڑنے کے لیے نکلے، مقام جحفہ تک پہنچ گئے جو کہ مدینہ طیبہ کے قریب تھا، تو لیکن خود وہ جان بچا کر جو ہے دوسری جانب روانہ ہو گیا اور پیغام بھیجتا ہے کہ اب واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل جو کم بخت تھا، جو بغض سے جس کا سینہ بھرا ہوا تھا، تو اس نے سب کو جوش دلایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم وہاں بڑے شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں گے تاکہ یہ سارے لوگ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہے اور دب کر رہے۔ تو اس طرح سے یہ مارکہ جو ہے یہ بپا ہونے کے قریب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے یہ بھی اپنے اصحاب سے ڈسکس کیا کہ اب ابو جہل ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور ممکن ہے کہ ہمارا سامنا اس کے ساتھ ہو، مقابلہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر بڑھ چڑھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ اے موسیٰ جاؤ، تمہارا خدا ہے وہ جا کر لڑے، ہم تو نہیں لڑنے والے۔ تو ہم ایسے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں دریاؤں میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں کود جائیں گے، اپنے گھوڑے دریاؤں میں دوڑا دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں طرف سے، آپ کے بائیں طرف سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے ہمراہ ہم لڑیں گے اور آپ کا دفاع کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے، اپنی جان فدا کرنے والا پائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ایسا جذبہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی۔ حضور مستجاب الدعوات تھے، اللہ کی دعاؤں کو جو ہے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا کرتا تھا، مستجاب فرمایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایسی دعا فرمائی جو اللہ نے قبول فرما لی۔ آپ فرماتے ہیں اے رب، یہ مسلمان پیادہ ہیں، پیدل ہیں، اپنے فضل سے تو انہیں سوار کر دے۔ یہ بھوکے ہیں، ان کو شکم سیری عطا کر دے۔ یہ عریاں ہیں، انہیں تو لباس عطا کر دے۔ اے رب، یہ فقیر ہیں، تو انہیں تونگری عطا کر دے، مال و دولت عطا کر دے۔ چنانچہ
جب مدینہ منورہ تمام مسلمان غزوہ بدر کے بعد واپس لوٹے تو ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جسے بکثرت اونٹ، کپڑے، رزق اور مال غنیمت سے اموال نہ ملے ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے غیب دان نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو غیبوں پر مطلع فرمایا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیات میں جہاں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے وہاں ذاتی طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر واقع ہونے سے ایک دن پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک زمین پر رکھ کر آپ ارشاد فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کا مقتل ہے، یہ فلاں کافر کا جائے کشتن ہے، فلاں کافر یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ ایک ایک بڑے سردار کے مرنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کل مرے گا جس روز غزوہ بدر بپا ہونا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں مرے گا۔ تو قرآن مجید میں ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا، یعنی بغیر عطا الہی کوئی نہیں جانتا۔ تو اور جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، غزوہ بدر کے واقع ہونے کے ایک روز پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، تو اللہ کی عطا ہی سے ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اللہ نے انہیں اس پر مطلع کیا تھا۔ ان کے مقتل کی جگہ جو ہے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر فرمائی تھی، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے۔ ان دونوں آیت اور حدیث کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کیا پیارا کلام جو ہے کسی شاعر نے کہا ہے۔ عزیزان محترم، اگلے دن جب جنگ بپا ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم، جہاں جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کافر کے مر کر گرنے کی جگہ کا نشان لگایا تھا، ایک انچ بھی وہ کافر اس سے نہ آگے گر کر مرا نہ اس سے پیچھے گر کر مرا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو ہو بہو جو ہے وہ پورا فرمایا۔ یہ غیب کی خبر تھی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ عزیزان محترم، جس جانب غزوہ بدر میں مسلمان اپنے قافلے لے کر آئے وہ ریگستانی جگہ تھی۔ ایسی ریت وہاں پر تھی کہ مسلمانوں کے پاؤں اور ان کی سواریوں کے پاؤں گھٹنوں تک اس کے اندر دھس جاتے تھے، اور وہاں پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا۔ اور دوسری جانب جہاں کفار نے زمین پر قبضہ کیا، پڑاؤ ڈالا، وہاں انہوں نے جگہ جگہ حوض بنا کے پانی جو ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور ان کی زمین بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی جگہ سے بہتر تھی۔ تو شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم کہتے ہو تم حق پر ہو، یا اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا محبوب تمہارے ساتھ ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ اگر حق پر ہوتے تو ایسی جگہ تمہیں قیام ملتا کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ ہی تمہارے پاس پیاس بجھانے کو کچھ ہے، نہ ہی یہ جگہ ایسی ہے کہ جو تمہارے کام آ سکے صحیح طریقے پر اس غزوہ کے اندر۔ تو قریب تھا کہ وہ وسوسہ جو ہے وہ کسی کے دل میں گھر کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما دی۔ عزیزان محترم، مسلمان جو ہیں وہ کچھ انہوں نے صبح اس حالت میں کی کہ کئیوں پہ غسل فرض تھا تو غسل کے لیے پانی نہیں تھا، نماز پڑھنی تھی، نماز کے لیے پانی نہیں تھا، تو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم فرماتے ہوئے ایسی بارش نازل فرمائی کہ پوری وادی میں جل تھل ہو گیا، سب پانی سے سیراب ہوئے، اونٹوں کو پانی پلایا جو سواریاں تھیں، غسل کیا جن پر غسل کرنا لازم تھا، اور باوضو ہو کر نماز جو ہے وہ ادا فرمائی، اور مشکیزیں بھر کر پانی سے رکھ لیے، اور گڑھے کھود کر مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا، اور وہ جو ریتلی زمین تھی وہ بارش کی وجہ سے وہ سخت ہو گئی کہ مسلمانوں کا چلنا پھرنا اس پر آسان ہو گیا۔ جبکہ دوسری جانب
کفار جس زمین پر ٹھہرے تھے ان کی زمین پر جب بارش کی کثرت ہوئی تو وہاں پر وہ مڈ بن گیا، وہ کیچڑ بن گیا، وہ وہاں پھسلنے لگے اور وہ وہاں پر صحیح طرح کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو عزیزان محترم، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اطمینان اور سکون جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اسی خبر کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتا ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تم پاکی حاصل کرو، اور حق تعالی تمہارے دلوں سے شیطان کا وسوسہ دور فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ جب مسلمان حق کے لیے نکلیں راہ خدا میں، ان کی نیتیں درست ہوں، ان کا جو مقصد ہے وہ مثبت ہو، اور حکم خداوندی اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ان کا مقصود ہو، تو ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے تائید حاصل ہوتی ہے، تائید ربانی اور تائید رحمانی جو ہے انہیں حاصل ہوتی ہے، اور فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا، ایک جھونپڑا تیار کیا گیا کھجور کے پتوں کا اور اس کی شاخوں کا، جس کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام جو ہے فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے باہر جو ہے وہ محافظت کے لیے کھڑے ہوتے کہ کوئی رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اور حفاظت کرتے، نگہبانی کرتے۔ یہ میدان بدر کے اندر جو ہے اس طرح سے صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اس طرح کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے انجام دی۔ عزیزان محترم، اسی غزوہ بدر کے اندر، یہ غزوہ اور اس کے واقعات تو بہت طویل ہیں، لیکن چیدہ باتیں میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے عدل کی مثال جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہے، وہ کیا کہ عزیزان محترم، جب رسول اللہ علیہ السلام اپنی چھڑی کے ساتھ یا تیر کے ساتھ آپ صفیں سیدھی فرما رہے تھے تاکہ صفوں کے اندر صحابہ کرام ایک نظم و نسق کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک ڈسپلن کے ساتھ قطاریں سیدھی بناتے ہوئے کھڑے ہوں، تو رسول اللہ علیہ السلام چھڑی کے ساتھ صحابہ کرام کو آگے پیچھے کر رہے تھے۔ تو اتنے میں آپ نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ وہ چھڑی جب لگائی تو کہ آپ سب میں تھوڑا پیچھے ہو کے کھڑے ہوں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے اور میں اس کا قصاص لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، عدل و انصاف آپ کے دست اقدس میں ہے، میرا قصاص دیجئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے لباس مبارک کو اپنے بطن سے اٹھایا اور کہا، اے سواد، اپنا قصاص فوراً لے لو۔ سبحان اللہ، امیر ہیں اور فوراً اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے صحابی رسول کے آگے پیش کر دیا۔ تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو نیت میں کچھ اور تھا، جیسے ہی رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے بطن اقدس سے وہ کپڑا ہٹایا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام کے بطن اقدس پر بوسہ دے دیا اور اپنے جسم کو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ لپٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سواد ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا رسول اللہ علیہ السلام سے پیار دیکھیے اور صحابہ کی عقیدت دیکھیے، کتنی محبت کرتے تھے، کتنی وارفتگی رکھتے تھے رسول اللہ علیہ السلام سے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت آخر قریب ہے، نہ جانے اس غزوہ میں میری موت ہو جائے اور اللہ مجھے شہادت عطا کر دے۔ میں نے چاہا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ میرا جسم رسول اللہ علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہو جائے، رسول اللہ کے جسم اطہر سے چھو جائے اور اللہ رب العالمین میری بگڑی بنا دے، میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام
نے آپ کے لیے پھر دعائے خیر فرمائی۔ عزیزان محترم، کس طرح رسول اللہ علیہ والسلام سے صحابہ کرام محبت رکھتے تھے، کس طرح حضور کی ذات سے، آپ کے جسم اطہر سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے، وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اپنے جسم کو چھو جانے کو باعث شفاعت سمجھتے تھے، باعث نجات سمجھتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں دے کر گئے، اور ہمیں رسول اللہ علیہ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے اسی طرح اس کا ادب کرنا چاہیے، اسی طرح اس کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت خاصہ کا حصہ عطا کرتے ہوئے ہمارے گمان کے مطابق ہمیں اس کی ضرور برکات عطا کرے گا، جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے رسول اللہ علیہ والسلام کے جسم اطہر کو مس کیا۔ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے سواد خبردار ایسا نہ کرنا، ایسا اعتقاد نہ رکھنا، یہ تو شرک ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں کہا۔ صحابہ کرام بڑے خوش عقیدہ تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، معوذ اور معاذ یہ دونوں بھائی تھے جو کہ عفراء کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں بھائی میدان کارزاز کے اندر ابو جہل کو تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کس مقام پر ہے تو فوراً چرخ کی مانند اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر انہوں نے تلوار کی اسے ضرب لگائی، یہاں تک کہ ابو جہل کو گرا لیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جہل پر وار کر کے اس کو زخمی کر کے اسے گرا لیا اور اس کی پنڈلی جدا کر دی۔ ابو جہل کے بیٹے نے اکرمہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اکرمہ نے مجھے زخمی کر دیا جس سے میرا ہاتھ میرے کندھے سے لٹک گیا، یعنی یہ بازو کندھے سے لٹک گیا اور کٹ کر یہ لٹک گیا، اور میں اس کے باوجود جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ اس ہاتھ سے تنگ آ گیا۔ وہ ہاتھ میری جنگ کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ اس ہاتھ کو دونوں پاؤں کے درمیان دبا کر اپنے کندھے سے جدا کر لیا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین راہ حق میں لڑنے والوں کو کیسی دلیری عطا کرتا ہے، کیسی شجاعت عطا کرتا ہے کہ وہ سب کچھ ان کے نزدیک ہیچ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ جب مقصد عظیم ہو، جب سامنے شہادت ہو، راہ خدا میں جان دینا جب ان کا مقصود اور مطلوب بن جائے تو عزیزان محترم پھر یہ زخم، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ بن رہا تھا تو پاؤں کے درمیان دبا کر میں نے اپنا بازو ہی اتار دیا۔ تو اس کے بعد حضرت معوذ بن عفراء انہوں نے تلوار کی ایک ضرب لگائی ابو جہل کو، اسے یعنی کہ زمین پر چونکہ وہ گرا پڑا تھا اور اس کی جان کچھ باقی تھی، رمق باقی تھی۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے ابو جہل کو مار ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلواریں دکھاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ تم دونوں نے اسے مارا ہے، تم دونوں نے اسے مارا ہے، اور فرمایا ابو جہل کا سارا جو سامان ہے وہ معاذ کو دے دیا جائے، کیونکہ پہلا سبب چونکہ وہ بنے تھے اسے گرانے کا، زخمی کرنے کا۔ تو عزیزان محترم رسول اللہ علیہ والسلام نے یہ اعلان بھی کیا تھا جو جس کافر کو مارے گا اس کا سامان اسی مجاہد کا ہو جائے گا۔ تو یہ مال غنیمت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی تھی۔ تو عزیزان محترم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو ہے وہ حیات رہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاذ اس حال میں آئے تھے، ایک اور یعنی کہ روایت ہے کہ ان کا بازو لٹک رہا تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کے بازو پر لگایا تو ان کا بازو جو ہے وہ درست ہو گیا، اور پھر یہ جو ہے وہ کافی عرصے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حیات رہے، اور اس دور کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ یہ دوسری روایت اس حوالے سے اس طرح سے ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم حضرت معاذ کے بھائی جو معوذ تھے وہ روز بدر ہی وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی۔ عزیزان محترم
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں گرا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ رمق باقی ہے تو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کون جا کر ابو جہل کے مرنے کی خبر لائے گا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے اسے مقتول پایا، کیونکہ مختلف روایات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، سر کاٹ کر جو ہے وہ لائے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینہ پرکینہ پر چڑھ کر بیٹھے اور اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، تجھے اللہ نے دیکھ رسوا کر دیا ہے اے دشمن خدا۔ جب یعنی کہ مر رہا تھا ابھی، تو ابو جہل نے کہا اس سے کچھ زیادہ نہیں کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے مار ڈالا ہے، کاش کہ مجھے کوئی غیر دہقانی مارتا۔ مطلب کیا تھا کہ چونکہ آپ انصاری تھے اور زراعت آپ کا پیشہ تھا، تو ایسا متکبر تھا یہ شخص کہ اس نے اپنی حقارت سمجھی کہ ایک جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت کرنے والے شخص نے مجھے مارا ہے، مجھے مارتا تو کوئی عظیم آدمی مارتا معاذ اللہ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون جو ہے وہ مر گیا۔ الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے جس نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا او دشمن خدا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی نصر عبدہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص کی مدد فرمائی، وَأَعَزَّ دِينَهُ، اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائی، عزت بخشی۔ حضور علیہ السلام نے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ اس طرح سے ابو جہل واصل جہنم ہوا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا لشکر آپس میں باہم پیوست ملا تو 10 بدس لڑائی کا رسول اللہ علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے تھے۔ کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت جب رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھی تو آپ اپنے عریش میں، اپنی جھونپڑی میں، وہ جو کھجور کے پتوں کی بنائی گئی تھی، تو آپ حجرے میں دوبارہ تشریف لائے اور رو بقبلہ ہو کر، قبلہ جانب منہ کر کے دست بدعا ہو گئے اور رب تعالیٰ سے مناجات اور الہا و زاری کرنے لگے، اور حضور علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے خدا، اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے فرمایا ہے۔ اے خدا، اگر تو نے مسلمانوں کی اس قلیل جماعت کو ہلاک کرا دیا تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی الہا و زاری فرمائی، اتنی گریہ و زاری فرمائی کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر جو ہے وہ نیچے گر پڑی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر حضور علیہ السلام کے دوش مبارک پر ڈالا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا اور مناجات میں، الہا و زاری میں بس کر دیجئے، آپ نے اپنے رب سے جو مانگا ہے بہت جلد آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کیا جو اللہ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں روز بدر قتال میں مشغول تھا کہ میں بار بار حضور علیہ السلام کے پاس عریش میں آتا، آپ کے وہ حجرہ مبارک میں آتا جو کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا، تو میں دیکھتا کہ حضور علیہ السلام سجدے کے اندر ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم ذات، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے عریش میں تھے کہ یکایک آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ متبسم تھے، آپ مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ اے ابوبکر، اب خدا کی مدد آ گئی، اور جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ گئے ہیں اور ان کے سامنے کے دونوں دانتوں پر گرد جمی ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے باہر آئے اور لوگوں کو جنگ پر شوق دلایا اور انہیں ابھارا، برانگیختہ کیا اور فرمایا جو شخص جس کافر کو قتل کرے گا اس کا سامان اسی کے لیے ہے، اور جان لو قسم ہے اس خدا کی جس کے
قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو حق تعالیٰ کی رضا اور طلب ثواب میں ان کافروں سے جنگ کرے گا پھر وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائے گا تو اس کے لیے بہشت جاوداں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی وہ جنت ہے۔ تو عمر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں ہاتھ میں لیے کھا رہے تھے۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی تو عمر بن الحمام یہ چند کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھیں اور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہو اور مجدہ ہو، مجھے خوشخبری ہو، اور کہ میرے اور بہشت کے داخل ہونے کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں، بجائے اس کے کہ میں اس غزوے کے اندر ان کافروں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھوں سے کھجوریں پھینک دیں اور تلوار کو ہاتھ میں لے کر جنگ کے میدان میں کود پڑے اور جنگ میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا عزیزان محترم صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافق کا سینہ ہے۔ ہمیں شہادت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرنا اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا کرنا، مدینہ میں عطا کرنا۔ آج ہماری دعاؤں میں یہ دعا ہی شامل نہیں ہے۔ ہماری مائیں روکتی ہیں کہ نہ یہ دعا نہ کرنا، نہ تمہاری جان نہ چلی جائے۔ دین کی خاطر وہ مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہی اس نیت سے تھیں کہ راہ خدا میں ان کو شہادت کا رتبہ مل جائے، اور آج کی مائیں جو کہتی ہیں نہ تمہیں کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے، تمہیں کہیں ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے، کہیں دین کی خاطر کہیں تمہیں قربانی نہ دینی پڑ جائے، کوئی وقت نہ دینا پڑ جائے، دین کی خاطر کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے۔ تو عزیزان محترم کتنا جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے ان ماؤں میں اور آج کی ماؤں میں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے جذبے عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اللہ وہ جذبات جو صحابہ کرام علیہم رضوان رکھتے تھے راہ خدا میں شہید ہونے کے لیے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں عطا فرما دے۔ تو عزیزان محترم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کا لشکر آپس میں مل گئے اور ایک دوسرے کے مقابل ہو کر لشکر اسلام اور لشکر کفار گتھم گتھا ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی ریت کی لے کر کفار کے منہ پر پھینکی اور پڑھا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے مسخ ہوں۔ جب وہ ریت ان کے چہروں پر پڑی تو کوئی مشرک ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں اور ناک کے اندر اور اس کے دونوں سوراخوں میں جو ہے ریت کے ذرات نہ پہنچے ہوں۔ پھر ان کے منہ پھر گئے اور شکست کھا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور کیونکہ بڑے بڑے کفار قریش کے جو ہے وہ اس غزوہ میں مارے گئے، 70 کے قریب کفار جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرشتوں کے ذریعے ہلاک کرایا، کسی کو اللہ نے قید کرایا۔ جو اسیر ہوئے ان میں بھی سردار، ان کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر اس کے بعد 3000 کر دیے، پھر اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو کفار کہتے ہیں جنگ کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جوڑوں کے اوپر ضربیں لگ رہی ہیں، گردنیں کٹی ہوئی ہیں، کٹ رہی ہیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور نظر نہیں آتا تھا کہ کون گردن اتار رہا ہے، کون ضربیں لگا رہا ہے، کون جو ہے اعضاء کو کاٹ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ملائکہ تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے کہ جو مسلمانوں کی تائید کے لیے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے درمیان اپنی تلوار سے قتل و غارت کر رہے تھے، کفار کے ساتھ جو ہے برسر پیکار تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا معجزہ ظاہر ہوا کہ پھر وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ میری یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا اس کے ساتھ جنگ کرو۔ وہ چھڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لمبی اور سخت کمر والی یعنی مضبوط ہو گئی اور وہ سفید تلوار کی طرح بن گئی، اور انہوں نے اسی سے پھر قتال کیا۔ یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پھر فتح نصیب ہوئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کا نام عون رکھا،
عون یعنی مدد، مددگار، یہ تلوار برابر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اور تمام غزوات میں وہ اسی سے ہی جو ہے وہ جہاد کرتے رہے، اسی کے ذریعے، یہاں تک کہ جب وہ شہید ہوئے تو تب بھی ان کے ہاتھ میں وہ تلوار موجود تھی۔ عزیزان محترم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی، انہیں پتہ تھا کہ ایاک نعبد کا کیا مطلب ہے و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ جو اللہ کی مدد ہے وہ بواسطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے گی۔ اسی لیے وہ بارشوں کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ وہ جنگ میں بھی جب تلواریں ٹوٹ جاتی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی، تو حضور اپنا لعاب دہن لگا کر ان کا جو آئی بال ہے وہ اسی جگہ پر رکھ دیتے، اور ان کی آنکھ جو ہے وہ اسی طرح، ان کی بصیرت اور بصارت دونوں اسی طرح بحال ہو جاتی، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی بصارت میں اضافہ ہو جاتا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صاحب معجزات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، نہ رب کے لیے مشکل، نہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی عطا سے یہ معجزات ظاہر فرماتے تھے ان کے لیے بھی ایسا کچھ مشکل نہیں، اور اس کے ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور جبکہ مستند روایات کے اندر یہ سارے معجزات جو ہیں وہ کوٹ ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، غزوہ بدر کے فضائل اور خصائص میں سے ہے کہ ملائکہ اس دن آئے اور مشرکوں کے ساتھ انہوں نے قتال کیا۔ صاحب مواہب لدنیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے سوا اور کسی غزوہ میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا، مدد کے لیے آئے اور تائید کے لیے، نصرت کے لیے آئے، تو لیکن مدد کی، اعانت کی مسلمانوں کی اور دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن جو قتال کیا وہ عظیم الشان، یہ جو خاصہ ہے وہ اسی غزوہ بدر کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے بنی غفار کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی دونوں آگے نکل کر بدر کی ایک اونچی پہاڑی پر چڑھے۔ ہم اس زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے، ہم نے اس کا انتظار کیا کہ جو لشکر بھی شکست کھا کر آئے گا، بھاگے گا تو ہم اسے لوٹیں گے۔ یکا یک ہم نے دیکھا کہ اس پہاڑ پر جس پر ہم تھے ایک بادل ہمارے قریب ہوا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی۔ اس وقت کسی کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اقدم حیزوم، کہ حیزوم آگے بڑھ، تو میرا چچا زاد بھائی مجھ پر آ پڑا، گر گیا، اور اس کا دل کا پردہ یعنی پھٹ گیا، اور اس نے اسی وقت جان دے دی۔ یعنی اسے اتنی ہیبت ہوئی، اتنا وہ خوف زدہ ہوا وہ آواز سن کر اس بادل میں سے کہ اس کی جان ہی چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں بھی ہلاکت کے قریب ہو گیا، لیکن میں نے ضبط کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حیزوم یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور اقدم یعنی کہ کہا گیا کہ مدد کر، آگے بڑھ اے حیزوم، یعنی گھوڑے کو کہا جا رہا، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ اور میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ انسانی شکل و صورت کے اندر ابلک گھوڑوں پر سوار تھے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ یا ڈب کھڑبا جن کا رنگ ہوتا ہے، تو اس پر سوار اترے، اور اس وقت ان کے جسموں پر سفید لباس تھے اور ان کے سروں پر سفید امامے تھے، اور جنگ حنین میں سبز امامے تھے، غزوہ بدر کے روز سفید امامے تھے جن کے شملے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے کیونکہ انسانی شکل میں آئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دوسری روایت میں کہ فرشتوں کی پیشانیوں پر سفید امامے اور روز حنین سبز امامے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز بدر فرشتوں کی پیشانیوں پر سفید صوف کے یعنی کہ اون کے جو امامے تھے، اور ان کی پیشانیاں گھوڑوں کے گوشوں میں تھی، یعنی وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور بعض روایات میں سیاہ اماموں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ فرشتوں کی پیشانیوں پر سیاہ امامے تھے اور روز حنین سرخ امامے تھے۔ تو یہ ڈیفرنٹ جو روایات ہیں، اس کی تطبیق اس طرح بھی علماء کرتے ہیں کہ کئی فرشتے تھے کہ جن کے سروں پر سیاہ امامے، کئیوں پر سبز امامے، کئیوں کے سروں پر سفید امامے تھے، کیونکہ فرشتوں کا یہ لباس ہے،
یہ عمامہ فرشتوں کا تاج ہے، تو اس لیے امامے پہنے ہوئے فرشتے جنگ بدر، جنگ حنین کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور فرشتوں کے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں سنی جاتی تھی مگر گھوڑے نظر نہیں آتے تھے۔ اور جب مسلمان کسی کافر کا پیچھا کرتے اور قبل اس کے کہ وہ اس کے قریب ہوں کہ وہ دیکھتے کہ اس کافر کا سر کٹ کر زمین پر گرا پڑا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ روز بدر فرشتوں کی ضربیں یا تو سر پر لگتی تھیں یا بدن کے جوڑوں پر جوائنٹس پر لگتی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو گردنوں کے اوپر یعنی سر پر ضرب لگاؤ اور ان کی ہر گرہ یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ فوق الاعناق یعنی ذبح کرنے کی جگہ اور سروں پر ضرب لگاؤ، اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، انگلیوں کی گرہوں پر ضربیں مارو۔ تو عزیزان محترم، فرشتوں کے مقدول کیسے پہچانے گئے کہ ان کو فرشتوں نے مارا ہے؟ کیونکہ ان کی گردنوں اور جوڑوں کے اوپر سیاہ نشان تھے جس سے پہچانے گئے کہ یہ فرشتوں کی مار سے مارے گئے ہیں، ان کی ضربوں سے۔ تو عزیزان محترم، مروی ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں اصحاب بدر کو ان کی واپسی پر مبارکباد دینے کے لیے جو ہے وہ لوگ آئے، تو انہوں نے کہا کہ اے مدینہ والو، ہمیں کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ کیونکہ یہ فتح ہماری قوت بازو سے نہیں ہوئی ہے، ہمارے زور بازو سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم نے کافروں کو دیکھا ہے کہ جنگ کے اندر ہم دیکھتے تو ان کے سر ان کے تن سے جدا پڑے ہیں، ہم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے ان پر تلوار ماری ہو۔ یہ کافروں کی بدبختی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں بندھے اونٹوں کی مانند گر پڑتے تھے اور ہم ان کے جسموں سے ان کے سروں کو جدا کر دیتے تھے۔ یہ بات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ہی فرشتوں نے مارا، بلکہ کافروں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قتل کیا، مقاتلہ کیا اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور بعض کافروں کے سروں کو فرشتوں نے جو ہے تن سے جدا کیا۔ جب ابو سفیان بن الحارث جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا مکہ پہنچا تو ابو لہب نے اس سے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، آؤ تمہارے پاس کنفرم خبریں ہیں تو مجھے بتاؤ کچھ۔ تو ابو سفیان بن الحارث نے کہا اے میرے چچا، جب ہم نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا تو ہم سب اپنی جگہ جو ہے حیران اور ششدر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور ہم یہی دیکھتے رہے کہ ہمارے ہتھیار ہمارے جسموں پر سے وہ اتار لیتے تھے، یعنی فرشتے اتار لیتے تھے، اور وہ ہمارے ہاتھوں کو ہمارے کندھوں سے باندھ دیتے تھے، اور ہم نے زمین و آسمان کے درمیان سفید لباس والے لوگ دیکھے جو ابلق گھوڑوں پر سوار تھے، اور کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اللہ کے لیے اعلاء کلمت الحق کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کمک پہنچاتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ ان کو جو ہے نصرت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، شوکت عطا کرتا ہے، اللہ انہیں دلیری عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی غزوہ بدر کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دشمنوں پر غلبہ پاتے اور فتح پاتے تو 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں قیام فرماتے۔ چنانچہ اس جگہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کے بعد 3 روز وہاں پر قیام فرمایا۔ تیسرے دن حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لائی جائے، آپ سوار ہوئے اور صحابہ کی جماعت آپ کے ہمراہ ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گڑھے کے اندر کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کافر کا نام لے کر اسے آواز دی اور فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے نام صراحتاً لیا کہ او عتبہ بن ربیعہ، او شیبہ بن ربیعہ، او ابو جہل بن الحشام، کیا تمہیں یہ خوش معلوم نہیں ہوتا تھا؟ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم خدا اور اس کے رسول کی جو فرما برداری کرتے؟
اب جب کہ تم سے پردہ اٹھ گیا ہے اور خدا کے عذاب کو تم نے دیکھ لیا ہے تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یعنی کہ حضور علیہ السلام پر سب منکشف فرما دیا کہ ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا مرنے کے بعد حضور اسے دیکھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں، انہیں مخاطب کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں، یعنی آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے اور ایک عقیدہ جو ہے وہ واضح فرمایا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں ہو، یعنی جو کچھ میں خطاب کر رہا ہوں یہ خوب سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے جو خطاب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنانے پر قادر تھے۔ اللہ نے یہ کمال اور یہ ملکہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، بدر میں جو کفار قتل کیے گئے ان کی تعداد 70 تھی اور 70 ہی اسیر ہوئے، یعنی قید کیے گئے۔ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے، 6 قبیلہ خزرج کے اور 2 قبیلہ اوس کے۔ ان اشقیاء، ان جہنمیوں کو 70 مقتولوں میں سے ان میں سے 24 نعشوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بدر کے کنویں میں سے ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا جائے، اور وہ کنواں ناپاک تھا، خراب تھا، اور اس میں لوگ کوڑا کر ڈالتے تھے اور نجاست ڈالا کرتے تھے جس میں ان کے جسموں کو ڈالا گیا۔ تو عزیزان محترم، غزوہ بدر کے ان واقعات کو جو مختصراً میں نے عرض کیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ۔